وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کا رب تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو مشاہدات شب معراج میں آپ کو کرائے انہیں ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا تھا، اور اس زقوم کے درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت بھیجی گئی ہے، اور ہم کفار مکہ کو ڈراتے ہیں، لیکن یہ چیز ان کی سرکشی کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا ہے کہ آپ کے رب سے لوگوں کی کوئی بات مخفی نہیں ہے، ان کا کفر و عناد اور آپ کی تکذیب سب اس کے علم میں ہے۔ آپ نے انہیں اپنے آسمان پر بلائے جانے اور جہنم میں پیدا ہونے والے زقوم کے درخت کی خبر دی تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ خبر لوگوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ آیت میں رؤیا سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھی تھیں۔ جب آپ نے معراج سے واپسی کے بعد لوگوں سے وہ نشانیاں بیان کیں تو کچھ لوگوں نے انکار کر دیا اور آپ کو جھٹلایا، لیکن مخلص مسلمانوں کا ایمان قوی تر ہو گیا۔ ابن جریر طبری نے حسن بصری رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے وقت بیت الحرام سے بیت المقدس لے جایا گیا، جہاں انہوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پھر صبح کے وقت آپ مکہ آ گئے اور لوگوں کو معراج کی خبر دی تو کافروں نے کہا کہ اے محمد، کیا تم شام کو بیت المقدس میں تھے اور صبح کو ہمارے پاس آ گئے ہو؟ اس بات سے انہیں اتنی حیرت ہوئی کہ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر کچھ ضعیف الایمان مسلمان مرتد ہو گئے۔ کچھ دوسرے لوگوں کی رائے ہے کہ رؤیا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب ہے کہ آپ مکہ میں بحیثیت فاتح داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے سال آپ صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن چونکہ ابھی فتح مکہ کا وقت نہیں آیا تھا اس لیے آپ کو واپس آنا پڑا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں سے تو کہا تھا کہ مکہ میں داخل ہوں گے، تو پھر کیوں نہ داخل ہو سکے؟ یہ واقعہ ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ جب دوسرے سال مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ نازل فرمایا۔ اس قول کے مطابق یہ آیت مدنی ہوگی جو مکی صورت میں داخل کر دی گئی ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک آیت میں شجرۃ ملعونہ سے مراد زقوم کا درخت ہے، جس کا ذکر سورۃ الصافات آیات 62، 63، 64 میں آیا ہے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ستمگاروں کے لیے سخت سزا بنا رکھا ہے، جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ طبری، ابن اسحاق اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو ڈرانے کے لیے شجر زقوم کا ذکر کیا تو ابو جہل نے کہا، اے اہل قریش، وہ شجر زقوم جس سے تمہیں محمد ڈراتا ہے جانتے ہو وہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا وہ یثرب کی عجوہ کھجور ہے جسے مکھن کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہمیں وہ مل جائے تو اسے خوب کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہاں ملعونہ درخت کی صفت آئی ہے، لیکن اس سے مراد اس کا کھانے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان آیات 43-44 میں فرمایا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم۔ زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے۔
آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کفار قریش کو ان باتوں اور انہی جیسی دوسری باتوں کے ذریعے ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ ایمان لے آئیں، لیکن نتیجہ الٹا ہوتا ہے اور ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے۔